السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو عالمی اسلام کے ایک ایسے حکمران پر مبنی ہے جسے اہل مغرب دی میڈ کیلف یعنی پاگل خلیفہ کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ بعض مغربی مورخین اہل یورپ کو پہلی صلیبی جنگ کے لیے اکسانے کا ذمہ دار بھی اسی پاگل خلیفہ کو قرار دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خلیفہ کو نہ صرف اہل مغرب بلکہ خود مسلمان بھی انتہائی برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے سن 985 عیسوی میں پیدا ہونے والے فاطمی خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کا، جو اسماعیلی فرقے کا 16واں امام بھی ہے۔ خلافت فاطمیہ یا دولت فاطمیہ اسماعیلی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کی قائم کردہ ایک حکومت تھی۔ شمالی افریقہ، مصر اور شام کے بیشتر حصے دولت فاطمیہ کی زیر تسلط تھے۔ چھٹا فاطمی خلیفہ حاکم بھی امر اللہ اپنے باپ عزیز کی موت کے بعد صرف 11 سال کی عمر میں اس وسیع و عریض سلطنت کا حکمران بنا۔ اس کی کم سنی کی وجہ سے دولت فاطمیہ دو قوتوں یعنی مشرقی ترکوں اور مغربی بربروں کے درمیان ایک اکھاڑا بن گئی۔ ترکی فوج کا سردار برجوان نامی ایک خواجہ سرا تھا، جبکہ مغربی بربروں کی قیادت حسن عمار نامی فوجی جرنیل کے ہاتھوں میں تھی۔ طاقت و اقتدار کی اس جنگ میں برجوان کامیاب ہوا اور اس کی ایما پر حسن عمار کا قتل کر دیا گیا۔ جب برجوان کے مقابلے پر کوئی مدِ مقابل نہ رہا تو طاقت و اقتدار کے نشے میں چور اس خواجہ سرا نے خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کے ساتھ بھی انتہائی برا رویہ برتنا شروع کر دیا۔ یہ سرِ دربار خلیفہ کو بے عزت کرتا اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا۔ جب حاکم بھی امر اللہ 15 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے ایک سازش کے ذریعے برجوان کو قتل کروا دیا اور عنانی حکومت خود اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اپنی دور اقتدار کے ابتدائی سالوں میں اس خلیفہ کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، البتہ سن 1105 عیسوی کے بعد اکثر مورخین کے مطابق خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کا ذہنی توازن الٹ گیا یا یہ کسی جادو کے زیر اثر آ گیا، کیونکہ یہ انتہائی عجیب و غریب افعال انجام دینے لگا۔ اس نے اپنی سلطنت میں دن کو رات اور رات کو دن سے بدل دیا تھا۔ تمام ریاست میں دکانیں رات کو کھلتی اور تمام کاروبار رات میں ہی کیا جاتا۔ اس خلیفہ کا دربار بھی رات میں ہی آراستہ ہوتا، جبکہ دن سونے کے لیے مختص تھا۔ خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کے ابتدائی دور میں لہو لعاب اور بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ اس کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار اور انتہائی بھڑکیلے لباس زیب تن کر کے سڑکوں پر پھرتیں، جبکہ دریائے نیل کا کنارہ عیش و نشاط اور سیر و تفریح کا ایک مرکز بنا ہوا تھا، چونکہ رات کاروبار اور دیگر امور زندگی کے لیے معین تھی، اس لیے زیادہ تر بے حیائی کے کام دن دہاڑے ہونے لگے۔ جب یہ سلسلہ حد سے تجاوز کر چکا تب حاکم بھی امر اللہ نے عورتوں کے پردے کے انتہائی سخت احکامات جاری کیے۔ خلیفہ نے عورتوں کے باہر نکلنے پر اس قدر سخت پابندی عائد کی کہ انہیں اپنے گھر کے دریچوں سے باہر جھانکنے تک کی اجازت نہ تھی۔ موچیوں کو ہدایات دی گئیں کہ خواتین کے جوتے نہ بنائیں، جبکہ درزیوں کو خواتین کے کپڑے سینا بھی سخت ممنوع تھا۔ حاکم نے بہت سے کھانوں کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی مچھلیوں پر بھی پابندی لگا دی۔ ان مچھلیوں کو پکڑنے پر کئی مچھیروں کی گردنیں ماری گئیں۔ شراب نوشی کو سختی سے روکا گیا۔ تمام ریاست میں انگور کی بیلیں کاٹ دی گئیں۔ شہد کے 5000 مٹکے دریائے نیل میں بہا دیے گئے۔ شطرنج، چوسر اور اس طرح کے دیگر کھیلوں پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ خلیفہ حاکم بھی امر اللہ نے جماعت اہل سنت کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کیا۔ اس نے اپنی مملکت میں مسلمانوں پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی اور جو بھی یہ نماز پڑھتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ تراویح کی نماز موقوف کر دی گئی۔ اس کی ریاست میں رہنے والے اہل سنت اپنے مکانوں اور دکانوں پر رنگین اور منقش تحریروں میں اپنی بزرگوں اور اسلاف پر لعنت و ملامت لکھوانے پر مجبور کیے گئے۔ مساجد و منبر پر کھلے عام صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا۔ اکثر لوگ جبراً دعوت اسماعیلیہ میں داخل کیے گئے اور ان کی تربیت کے لیے حاکم بھی امر اللہ نے بغداد کی لائبریری کی طرز پر دارالحکمت نامی تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ اس نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے بجائے حی علی الخیر العمل کہنے کا اعلان کیا۔ ماہ رمضان کے لیے اس نے حکم دیا کہ اہل سنت ظاہری روایات پر عمل نہ کریں بلکہ اپنے اپنے حساب سے روزے شروع کریں اور ختم کریں۔
اس کے علاوہ حاکم بھی امر اللہ نے ایسے بہت سے اقدامات کیے جن سے اہل سنت کی دل آزاری ہوئی۔ جب حاکم بھی امر اللہ کے ان اعمال کے خلاف انتہائی سخت بغاوتیں ہوئیں، تب یہ فاطمی خلیفہ اپنے بہت سے فیصلوں سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن اب اس نے اہل سنت مکتبہ فکر کا پیچھا چھوڑ کر اپنی ریاست میں بسنے والے اہل کتاب پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ حاکم بھی امر اللہ نے اپنی ریاست میں رہنے والے اہل کتاب کو ان باتوں کو اختیار کرنے پر مجبور کیا کہ وہ اسماعیلی اسلام قبول کر لیں یا مملکت فاطمیہ سے نکل کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ اگر نصارہ ہوں تو کالا لباس پہنیں جو بنو عباس کا شعار تھا، اور اپنی گردنوں میں وزنی سلیب ڈالیں اور یہ سلیب ان کے کپڑوں میں سے نظر آتی ہو۔ اگر یہود ہوں تو پیلے رنگ کے امامے پہنیں اور اپنے گلے میں ایک لکڑی سے بنے بچڑے کی شکل لٹکائیں۔ اس کے علاوہ ان کے حمام الگ کر دی گئی اور ان کے وظائف ضبط کر لیے گئے۔ دولت فاطمیہ میں اہل کتاب کو گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، انہیں صرف گدھے یا خچر پر سواری کی اجازت تھی۔ اہل کتاب کو غلام خریدنے کی اجازت بھی نہ تھی، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ حاکم بھی امر اللہ کے مخالفین اسے ایک مسیحی عورت کا بیٹا ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ صرف اس طنز کا جواب دینے کے لیے اس خلیفہ نے اپنی مملکت میں کئی مسیحی گرجا گھروں کو مسمار کروایا، جن میں یروشلم میں قائم سب سے قدیم اور مقدس گرجا گھر دی چرچ آف ہولی سپیلکر کو گرانے کا الزام بھی خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کے سر لگایا جاتا ہے۔ بہت سے مغربی مورخین خلافت فاطمیہ میں اہل کتاب کے خلاف ڈھائے جانے والے ان مظالم کو بھی صلیبی جنگوں کے اسباب میں شمار کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کا پاگل پن اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ خدا اس کے اندر حلول کر گیا ہے۔ اس نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور جہاں بھی اس کا نام آئے یہ فوراً سجدے میں جھک جائیں۔ حاکم بھی امر اللہ کے چند خوشامدی عناصر نے نہ صرف اس کا بنایا ہوا مذہب قبول کیا، بلکہ اس سلطنت کے دور دراز گوشوں میں اس کی تبلیغ پر بھی نکل کھڑے ہوئے۔ دوستو، بدقسمتی سے یہ مذہب آج بھی اس دنیا میں موجود ہے جس کے ماننے والوں کو دروزی کہا جاتا ہے۔ حاکم بھی امر اللہ اکثر رات میں اپنی سواری پر گھوما کرتا تھا، لیکن ایک رات یہ واپس ہی نہ آیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ باغیوں کے ہاتھوں موت کا شکار بن گیا تھا، تو وہیں اس کے ماننے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ حاکم بھی امر اللہ آج بھی زندہ ہے اور وہ قرب قیامت سے قبل دوبارہ لوٹ آئے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔